لوگ پوچھتے ہیں مرزا جیلمی سے تمہارا اصل جھگڑا کیا ہے؟ دیکھیں وہ قرآن کی ہی تو بات کر رہا ہے، وہ حدیث پاک کی ہی تو بات کر رہا ہے۔ قرآن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حدیث پاک ہمارے دل کا نور ہے، چین ہے، قرار ہے۔ ہمارا اس سے جو معاملہ ہے، ہمارا اس سے جو اصل جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ، اور علمی جھگڑا ہے، وہ یہ ہے کہ مرزا جیلمی قرآن اور حدیث پڑھ کے اس کا مطلب، اس کی شرح جو محدثین نے کی ہے، جو شارحین نے کی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے کھیسے سے کرتا ہے، خانہ ساز تشریح کرتا ہے، جس سے خود بھی بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو قرآن اور حدیث کی وہ تشریح کریں گے یا کرتے ہیں جو ہمارے اکابرین نے کی ہے، جو ہمارے اسلاف نے کی ہے، اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا ان کے مشاجرات ہوں، ان کی باہمی جنگیں ہوں۔ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمارے اکابرین کی تصریحات موجود ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، ہر معاملے میں حق پر تھے، اور ان کے مد مقابل جو ہے شرح مقاصد میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی عقیدے کی کتاب ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، ان کے مد مقابل جو ہے وہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ لیکن ان مشاجرات کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی بے ادبی کرنا اور ان کی اہانت کرنا اور کراہت سے ان کا ذکر کرنا، یہ کبھی بھی اہل سنت کا نظریہ نہیں رہا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مرزا جیلمی کے پیچھے لگ کے اپنا بیڑا غرق نہ کر لینا، کبھی اپنے ایمان کا کباڑہ نہ کر لینا مرزا جیلمی کے پیچھے۔ ان کا معاملہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت، ان کی حدیث مبارکہ، مرزا جیلمی اپنا جو اس کا کربلا کے حوالے سے پمفلٹ ہے اس میں لے کر آیا ہے، صفحہ نمبر 9 پہ اس نے یہ وہ روایت بیان کی ہے مرزا جیلمی نے، لیکن لوگوں کو یہ بیان نہیں کرتا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا جی یہ بتائیے جنگ صفین کے جو آپ کے مخالفین ہیں، مد مقابل ہیں، ان کے مقتولین کے بارے میں، فرمایا ہمارے اور ان کے مقتولین انشاءاللہ امید ہے جنتی ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ جو باہمی ہوا ہے یہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، تو جب وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں تو ہمیں پھر آج صدیوں کے بعد جج بننے کی بجائے ہمیں وہی نظریہ اپنانا چاہیے، وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ان 14 صدیوں میں ہمیں اکابرین کا نظریہ نظر آتا ہے، عقیدہ نظر آتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں اور شانیں اتنی ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد کسی اور صحابی کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے تمام صحابہ کا احترام کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان کا احترام کریں، ادب کریں، بے ادبی نہ کریں، بے ادبی کسی کی بھی نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ اہل سنت میں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔